تو میں اللہ خالق و مالک کا واسطہ دے کے آپ کے احباب کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں، اپنے آپ کو بھی پابند کرتا ہوں، آپ کو بھی، کہ اپنے کاروبار کا، اپنے بینک بیلنس کا محاسبہ کیجیے، جانچ پڑتال کیجیے اور دیکھیں کہ اس کے اندر کب اور کس دور میں ایسا مال ایڈ ہوا تھا جو میرا نہیں تھا، جس کے اوپر میرا رائٹ نہیں تھا، میرا تھا ہی نہیں، لیکن میں نے آنکھوں پہ پٹی باندھ کے قبول کر لیا تھا، وہ میرے کاروبار کا حصہ بن چکا ہے۔ اگر آج سے 10 سال پہلے کو 2-4 لاکھ روپے تھا جس کے اوپر ہمارا رائٹ نہیں تھا، کوشش کریں اس سے تھوڑا سا بڑھا چڑھا کے اس رائٹ والے کو پہنچا دیں، ادروائز کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک مجلس میں، اے صحابہ جانتے ہو من مفلس، غریب مسکین آدمی کون ہے؟ مفلس کون ہے؟ صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول جس کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہ ہو، پہننے کو اچھا لباس نہ ہو، وہ غریب آدمی ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، وہ غریب اور مسکین نہیں، غریب اور مسکین وہ ہے کل قیامت کے دن جائے گا، اللہ کے سامنے پیش ہوگا اور نیکیوں کے انبار پہاڑ لگے ہوں گے جو جنت میں جانے کے لیے کافی ہوں گی، قریب ہے کہ وہ جنت میں چلا جائے، اتنے میں کچھ لوگ آئیں گے، اتنے میں کچھ لوگ آئیں گے، لائنیں لگ جائیں گی، قطاریں لگ جائیں گی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ شکوہ کریں گے، شکایت کریں گے، یا اللہ اس نے دنیا کے اندر ہمیں ناجائز تنگ کیا تھا، گالی دی تھی، بہتان باندھا تھا۔ ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو یہ بھی کہیں گے کہ یا اللہ اس نے دنیا کے اندر ناجائز ہمارا مال ہڑپ کیا، اور بڑی ساری اللہ کی قسم وہاں پر بہنوں کی قطاریں بھی ہوں گی جو بھائیوں کا گریبان پکڑنے کے لیے لائن میں لگی ہوں گی، ان میں سے ان ظالموں کی جو مظلوموں کی لائنیں ہوں گی، ان کے اندر ان کی بہنیں بھی ہوں گی، بھائی بھی ہوں گے، ماں باپ بھی ہوں، اور شاید کہ ہمارے تخم سے، ہماری پشت سے نکلنے والے ہمارے بیٹے بھی ہوں، ہماری بیٹیاں بھی ہوں، اور وہ ظالم باپ اور مائیں جو اپنے اولادوں کے باہم نا انصافی سے کام لینے والی ہوں گی، تو وہاں پر ان کے بیٹے اور بیٹیاں بھی لائن لگا کے کھڑے ہوں گے، وہ نہیں دیکھیں گے کہ ہماری ماں ہے جس نے ہمیں جنم دیا ہے، جو اپنے پیٹ کے اندر بوجھ اٹھائے رہی تھی اور پھر اپنی چھاتیوں سے ایک دودھ کی شکل میں ہمیں خون پلاتی رہی، ہماری دیکھ بھال کرتی رہی، وہ کچھ نہیں دیکھیں گے۔ اگر اپنی اولادوں کے باہم نا انصافی کرو گے، غلط وصیتیں لکھ کے جاؤ گے، اپنے ہاتھوں سے غلط بٹوارا کرو گے، تو وہاں پہ لائنوں کے اندر تمہارے بیٹے اور بیٹیاں بھی ہوں گی۔ الغرض بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مفلس وہ ہوگا جو انبار لگائے گا، پہاڑ لگائے گا نیکیوں کے، اور آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے دنیا کے اندر جس کو تنگ کیا ہوگا، ناجائز بہتان باندھا ہوگا، گالی دی ہوگی، مارا ہوگا، قتل کیا ہوگا، اور جو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر اس نے باطل طریقے سے، ناجائز طریقے سے، ہڑ درمی سے، اپنی طاقت کے بل بوتے سے، اپنے منصب کی وجہ سے، اپنی چدراہٹ اور ڈیرے ڈپے کی وجہ سے ہمارے مال کو ہڑپ کیا تھا، حرام کھایا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہاں پر اس کے پاس مال تو ہوگا نہیں، ڈالر تو نہیں ہوں گے، روپیہ پیسہ تو نہیں ہوگا، پراپرٹی بھی اور گاڑی بنگلے بھی نہیں ہوں گے، جو دے کر کے اپنی جان چھڑا لے گا، وہاں پہ اس کے پاس ہوگا تو نیکیاں ہوگی، رمضان میں رکھے ہوئے روزے ہوگے، رمضان میں پڑھی ہوئی تراویحاں ہوگی، کیا ہوا قیام ہوگا، کیا ہوا صدقہ خیرات ہوگا، بیت اللہ کا حج بھی ہوگا، صفا مروہ کی سعی بھی ہوگی، بیت اللہ کا طواف بھی ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آہستہ آہستہ اس کی نیکیوں کو اللہ خالق و مالک مظلومین کے اندر ڈیوائیڈ کرتا چلا جائے گا، حتیٰ کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی، ابھی تک مظلوم لوگ باقی ہوں گے، ہمارے لیے بھی کچھ نکالا جائے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چونکہ بڑا ہی با انصاف ہے، وہ عدل کا دہاڑا ہوگا، وہاں پر تو بکریوں اور جانوروں کے باہم بھی اللہ خالق و مالک انصاف کر دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر کیسا انصاف کرے گا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان نبوت سے اس بات کی خبر دی ہے، اے ابھی تک جینے والوں مسلمانوں محاسبہ کر لو،
اپنی دولتوں کا، اپنے مالوں کا، اپنی پراپرٹی کا، اپنی فیکٹریوں کا محاسبہ کر لو کہ کیا اس کے اندر کسی کے رائٹ تو نہیں ناجائز طریقے سے جو ہم نے ہڑپ کیے ہوئے ہیں، آج دنیا کے اندر پیسوں کی شکل میں دے دو، کل قیامت کے دہاڑے جب تمہاری نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر کیا کیا جائے گا جب ابھی بھی مظلوم باقی ہوں گے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو مظلوم کے زنا ہوں گے، ان کی شرابیں پینا، ان کا زنا کرنا، ان کی چوریاں کرنا، ان کا گالی گلوچ کرنا، ان کا قطع رحمی کرنا، ان کا شراب پینا، ان کا دنگا فساد کرنا، چھوٹے بڑے تمام کے تمام پاپ اور گناہ ان سے لے کے اس نیک آدمی اور ظالم کے کھاتے کے اندر ڈالے جائیں گے۔ چونکہ اب دینے والی نیکیاں تو ختم ہو چکی ہیں، اب مظلوم باقی ہیں، تو پھر ان کے گناہوں کو اللہ لے گا، اس کے کھاتے کے اندر ڈالے گا۔ نتیجتاً اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو نیکیوں کے انبار اور پہاڑ لے کے جائے گا، اپنی دنیا کی زندگی کے اندر حرام کا ارتکاب کرنے والے، حرام کھانے والے کے کھاتے کے اندر لوگوں کے گناہ ڈال دیے جائیں گے اور اس کی نیکیاں لوگوں کے مظلومین کے باہم تقسیم کر دی جائیں گی۔ اخیر کیا ہوگا؟ اللہ خالق و مالک اٹھائے گا، اس ظالم کو جہنم کے اندر پھینک دے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ میری امت کا مفلس ہے۔ میری امت کا مفلس وہ نہیں ہے جس کے پاس اپنا گھر نہیں، میری امت کا مفلس وہ نہیں جس کے پاس کھانے کو اچھا کھانا نہیں ہے، میری امت کا مفلس وہ نہیں جس کو پہننے کے لیے جس کے پاس اچھا لباس نہیں، میری امت کا مفلس وہ نہیں جس کے پاس اچھی کنوینس نہیں ہے، میری امت کا مفلس وہ نہیں جس کے پاس نوکر چاکر نہیں ہے، میری امت کا مفلس وہ ہے جس کا میں نے تذکرہ کیا۔ آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہم جی رہے ہیں۔ مجھے 3، 4 یا 5 روز پہلے ایک انتہائی خوبصورت نوجوان بڑی پریشانی کے عالم میں ایک سوال پوچھتا ہے۔ میں نے بحمد اللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے کچھ گزارشات وہاں پہ کی، درس تھا تکمیل قرآن کے موقع پہ، اس میں نے معافی دینا، معاف کرنا، درگزر ڈھنگ ٹپاؤ پولیسی اختیار کرنا، اس قسم کی گزارشات کی۔ وہ نوجوان ہے، آیا کہتا ہے بھائی جان میں بڑا پریشان ہوں اس ضمن میں کہ وہ جو فلاں نوجوان فوت ہوا تھا میرے عزیزوں میں سے ہے وہ، اب جب وہ فوت ہوا تو میری اس کے ساتھ بڑی شدید ناراضگی تھی، اب مجھے احساس ہوا ہے صحیح معنوں میں کہ میں اس کو معاف نہیں کر سکا تھا اور وہ بھی میرے ساتھ ناراض تھا، تو اسی سچویشن میں وہ مر گیا، وہ بھی نوجوان تھا۔ میرے لیے کیا حکم ہے؟ اب یہ تو زندہ ہے، اب وہ بیچارہ اللہ کے پاس جا چکا ہے، اب یہ خوش قسمت انسان ہے کہ جی رہا ہے، دل کے اندر احساس پیدا ہو گیا۔ میں نے گزارش کی آپ اللہ خالق و مالک سے ترلا کریں کہ یا اللہ میں نے اس کو اپنے دل سے معاف کر دیا ہے اور تو دلوں کے حالات کو جانتا ہے، میں تیری بارگاہ میں بھی ترلا کرتا ہوں تو بھی اس کو معاف فرما دے۔ اس نے اسی مسجد کے اندر کھڑے ہو کے میرے سامنے اللہ خالق و مالک سے گزارش کی، جی رہا تھا تو احساس ہوا نا، تو ہم اس وقت جی رہے ہیں، زندہ ہیں، یہ اللہ کا احسان ہے، محاسبہ کر لیں میں اور آپ اپنا، بالخصوص اپنے مالوں کا۔ اور یقین مانیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق اگر ہمارے حرام کے ذرائع ہیں کمانے کے تو پھر کچھ بھی قبول نہیں، نہ میری خطابت قبول ہے، نہ کسی مقرر کی تقریر قبول ہے، نہ کسی امام کی امامت قبول ہے، نہ کسی مسجد کے متولی کی مسجدوں کی خدمت قبول ہے، نہ کسی امام تراویح کی پورا قرآن بیان کرنا قبول ہے، نہ آپ کی صلہ رحمی جو اپنے رشتہ داروں سے کرتے ہو کچھ بھی قبول نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری نیکیوں سمیت اگر حرام کے ذرائع ہوئے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ میرے مخاطبین وہ لوگ ہیں جو حرام کا ارتکاب کرنے والے اور جو اللہ کے فضل و کرم سے حلال کی تگودوں میں رہتے ہیں، اللہ ان کو ثابت قدم عطا فرمائے، ثابت قدمی عطا فرمائے۔ ان کے لیے پھر وہی قرآن مجید کا حکم جتنا ہو سکے شکر کریں، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، جتنا ہو سکے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق اگر ہمارے معاملات کے اندر خرابی ہے تو یقین مانے لمحہ فکریہ ہے، بنیاد ہے، بنیاد ریڑھ کی ہڈی ہے اسلام اور دین کے حوالے سے حرام سے اجتناب کرنا اور حلال کا ارتکاب کرنا، اس کے لیے ہمیں پورا محاسبہ کر لینا چاہیے۔ بظاہر ایسا محسوس ہوگا کہ ہماری طرف سے تو لاکھوں جا رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سن لیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے بھی یہی بات فرمائی ہے، اگر اللہ کی رضا کے لیے کچھ چھوڑ دو گے، دے دو گے تو اللہ اس سے بہتر تمہیں عطا فرما دے گا۔ شرط یہ ہے کہ
کہ تمہارے پاس جو لوگوں کے حقوق ہیں ان کو ادا کر دو. بظاہر تو پتا چلے گا کہ لاکھوں کروڑوں جا رہے ہیں, لیکن رضا اگر اللہ کی ہوگی تو اللہ کے نبی نے زبان نبوت اللہ کی وحی کے ساتھ خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے کہیں زیادہ بہتر عطا فرما دے گا, کہیں زیادہ بہتر عطا فرما دے گا. کر کے تو دیکھیں, میں نے غالباً 4 یا 5 سال پہلے بحمد اللہ تعالیٰ اسی قسم کی گفتگو اینڈ پہ 4-5 منٹ اللہ نے مجھ سے کروائی. مجھے وہ نوجوان بھولتا نہیں. اللہ تعالیٰ اگر وہ زندہ ہے تو اللہ اس کو لمبی زندگی عطا فرمائے, صحت والی, ایمان والی, تونگری والی, عزتوں والی, اکرام والی, احترام والی, ادب والی. اگر وہ اللہ کے پاس جا چکا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرما لے. میں نے گزارش کی, آج بھی کروں گا, یہ جمعے کی نماز سے فارغ ہونے کے فوری بعد ایسی بہنوں کو کال کر دیں, ان کا نمبر ملا دیں. آپ کو پتا ہے, اللہ کو بھی پتا ہے, جس نے جس موقع پہ جو خرابی کی ہے سب جانتے ہیں. ایک دفعہ ان کے رائٹ ان کو پہنچا کے دیکھیں, ان کو کالیں کر کے دیکھیں کہ آؤ آپ کا جو رائٹ میرے پاس رہ گیا تھا, یا جس وجہ سے بھی جیسے کیسے بھی میں نے اپنی چرب زبانی کی وجہ سے, اپنی اللہ کی دی ہوئی ہوشیاری کی وجہ سے میں نے ناجائز کیا تھا, اپنا رائٹ لے جاؤ اور اللہ کے لیے مجھے معاف فرما دو. پھر دیکھو آپ کے کاروبار کے اندر کیسی رحمتوں کی برکت برستی ہے. میں باہر نکلا, وہ نوجوان آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے میرے ہاتھ ملاتا ہے اور کہتا ہے, شیخ صاحب میں نے اپنی بہنوں کو کالیں کر دی ہیں. رو رہا ہے, اور مجھے پتا تھا کہ وہ اللہ کے فضل و کرم سے کروڑوں پتی آدمی ہے. اب ان کی مال کے اندر جو کسی بھی طریقے سے بہنوں کی وراثت رہ گئی تھی, اب مسجد سے نکلتے ہی شاید کہ اس نے مسجد کے اندر ہی اللہ کی رضا کے لیے بہنوں کو کال کر دی ہوتی. باہر نکلا ہوں, کوئی داڑھی والا نہیں تھا, کوئی اس کی شلوار پنڈلیوں تک اونچی نہیں تھی, وہ تو کلین شیف نوجوان تھا, زندہ تھا. تو اس کو موقع میسر آیا, اس نے ان بہنوں کو کال کر کے پیسہ دے دیا. اس کا کر کے دیکھو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام زبان صداقت سے, زبان اطہر سے, زبان نبوت سے اللہ کی وحی کے ساتھ اس بات کی گارنٹی پرووائڈ کرتے ہیں کہ اللہ تمہیں اس سے کہیں زیادہ بہتر عطا کر دے گا. ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ مال مزید مل جائے گا, دوسرا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے اور اپنی اولادوں کو حلال اور پاکیزہ کھلاؤ گے. میں نے جو اللہ کے نبی کا فرمان پیش کیا کہ سب سے زیادہ, سب سے پہلے جہنم کی آگ کن جسموں کو کھائے گی؟ جو جسم حرام کمائی سے پلے بڑے ہوں گے. جب فروٹ لے کے آتے ہو, جب مٹن لے کے آتے ہو, جب دودھ وصول کرتے ہو دہلیز پہ, جو آپ کو بائک پہ دودھ ہی دینے آتا ہے, جب اپنی ریفریجریٹر کو کھول کے طرح طرح کے مشروب نکال کے پیتے ہو, تب کبھی خیال نہیں آیا کہ میں اپنے بچوں کے جسموں کو کس چیز کے ساتھ, کون سی کمائی کے ساتھ بڑا کر رہا ہوں. اور یہ وہ جسم ہے بیٹوں کے, بیٹیوں کے, کہ جن کو آنچ کانٹا بھی چبھ جائے تو ہماری نیندیں اڑ جاتی ہیں. اپنی طبیعت خراب ہو تو بندہ سستی کر لیتا ہے, لیکن جب معصوم بچہ بیماری کے ساتھ تڑپ رہا ہو تو باپ چین سے بیٹھ سکتا ہے, ماں چین سے سو سکتی ہے؟ کھانا پینا بھول جاتے ہو, سونا بھول جاتے ہو, پہننا بھول جاتے ہو, کاروبار کو چھوڑ دیتے ہو, ڈاکٹروں کے پیچھے لائنیں لگی ہوئی ہیں, اور جن کو اللہ نے عطا کیا ہے وہ آؤٹ آف سٹی تو کیا آؤٹ آف کنٹری تک کا سفر کرتے ہیں بیٹوں کے علاج معالجے کے لیے. تو یہی بیٹے ہیں جو کل قیامت کے دہاڑے تمہاری حرام کمائی کی وجہ سے جہنم کے اندر جل رہے ہوں گے. تو پھر کیا گوارا ہے ہمیں؟ نہ بولو جھوٹ. آج یقین مانے, جو سیل مین اپنی زبان سے زیادہ بے وقوف بنانا جانتا ہے کلائنٹ کو, کسٹمر کو, اس کی پے زیادہ ہوتی ہے. کتنی بڑی بدبختی اور بدقسمتی کی بات ہے مالکان کے لیے. پتا بھی ہے کہ یہ بکواس کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, غلط بیانی کرتا ہے, غلط ڈیل کرتا ہے, اس کے باوجود بھی چونکہ اس کی وجہ سے مال بڑا بکتا ہے, اس کی پے زیادہ ہے. سن رکھو, اللہ کی قسم تمہیں حرام کما کے دے رہا ہے. حجت قائم کر دو, حجت قائم کر دو. بٹھاؤ اپنی لیبر کو, اپنی مارکیٹنگ کرنے والے سیلز مینوں کو سامنے بٹھاؤ, کھولو قرآن, حکم دو ان کو. اللہ خالق و مالک نے جو دیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اور سنو, اللہ خالق و مالک نے ہم ایمان والوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم اس سے ڈریں, اور جب ڈیل کریں تو سیدھی صاف ستھری کریں. وقولوا قولا سدیدا, جب ڈیل کرنی ہے, پروڈکٹ بیچنی ہے, مال بیچنا ہے, پراپرٹی بیچنی ہے, تو اپنی زبانوں کو سیدھا رکھنا. سیدھا رکھو گے تو اللہ گارنٹی دیتا ہے, یصلح لکم اعمالکم, اللہ تمہارے سارے مسائل کو, ساری پریشانیوں کو
سیدھا کر دے گا۔ اور پھر یہی پر بس نہیں، جب حلال کا ارتکاب کرو گے، حرام سے اجتناب کرو گے، زبان کا سیدھا استعمال کرو گے، تو اللہ خالق و مالک دوسرا فائدہ یہ دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، جمع کا صیغہ ہے، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا زبان کے سیدھا استعمال کرنے کی وجہ سے۔ ہم سمجھتے ہیں جب تک جھوٹ نہ بولیں، اور یقین مانے ہر دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں بندہ یہ کہتا ہوا سنائی دیتا ہے، جی کیا کریں، جب تک جھوٹ نہ بولیں تب تک بندے کو یقین ہی نہیں آتا۔ بھئی تجھے، تیرا کام ہے یقین دلانا، ڈیلر کا، دکاندار کا، مالک کا یہ کام ہے کہ زبان سیدھا رکھے، کسی کو قائل کرنا تو اللہ کا کام ہے، کسی کے دل کے اندر تیری بات کی یقین دہانی کروانا تو اللہ کا کام تھا، تم نے اپنے ذمہ لے لیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانا کہ پوری دنیا کے دل اللہ کی ان دو انگلیوں کے درمیان ہے، جو تمہارے پاس کسٹمر چل کے آیا ہے، یا تم فزیکلی مارکیٹنگ کرتے کرتے کسی کی دہلیز پہ پہنچے ہو، کسی کی دکان پہ پہنچے ہو، کسی کے آفس پہ پہنچے ہو، کسی کی فیکٹری میں پہنچے ہو، تو پھر تمہارے ذمہ کیا ہے کہ تم اپنی زبان کو سیدھا رکھو، اس کو صاف ستھری بات کہہ دو، چھوٹی سی، نکی سی، جامع سی، جو آپ کی یہ موبائل ہے، جو اس کے اندر ہے پیش کر دو کہ یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے۔ اب آپ مزید تسلی کر لیں، میں نے اپنی طرف سے جو معلومات تھی آپ کو اللہ کے فضل و کرم سے وہ پوری کی پوری صحیح معنوں میں بیان کر دی ہے۔ آپ کا دل مانتا ہے تو میں حاضر ہوں، نہیں تو کوئی بات نہیں، قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ اور سبب لا دے گا۔